معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے جمعہ بھی ہم پیر پیراں میر میراں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ذکر خیر کریں گے، اور جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا آج کے جمعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اس ماہ مبارکہ میں آپ کے تعلق سے یہ آخری جمعہ ہوگا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل ماہ دسمبر کا آغاز ہونے والا ہے، 6 دسمبر کی تاریخ بھی آنے والی ہے، تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے مذہب اسلام میں مسجد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے، اور آپ کے بارے میں یقیناً بڑے بڑے علماء، اولیاء اور صوفیاء نے آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہے، اور اسی بات کا اظہار کیا یقیناً آپ تمام اولیاء اور کتب کے سردار ہیں۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص وصف جو ہے اخلاق کریمہ کا بھی ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے اور اچھی عادتوں کے اعتبار سے یقیناً جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو اس بارے میں بھی، اس سلسلے میں بھی آپ کی ذات مبارکہ اعلیٰ منزل پر فائز نظر آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید زادے ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور آپ اسی اعتبار سے اپنے جد اعلیٰ، اپنے نانا جان حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے یقیناً مظہر اتم نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی شان بھی کیا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے اخلاق کریمہ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے حبیب آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اخلاق والے نہیں ہیں، بلکہ اخلاق کے اتنے بلند منزل پر ہے کہ آپ اتنی بلندی پر ہے کہ آپ کی ذات اطہر اوپر ہے اور اخلاق اس کے نیچے ہے۔ اور پھر بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن عادات کریمہ کو اپنا لیا یقیناً وہی اخلاق بن گئے۔
اس سے بہتر چیز کوئی اور نظر نہیں آتی۔ اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں، خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا، اور صرف باہر سے نہیں بلکہ گھر کے اندر ساتھ میں رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کا اخلاق قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی شان کیا ہے، اور آپ اخلاق کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ خود یہ بتاتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میری جو بعثت ہے یہ بھی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ یعنی بعثت کے آپ کے بھیجے جانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک عظیم مقصد جو ہے اخلاق کریمہ کو مکمل کرنا ہے۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے جنہیں 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک لمحہ ایک آن مل جائے تو وہی بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ 10 سال آپ کو خدمت کا شرف حاصل ہوا تو آپ کو خادم رسول کہا جاتا ہے۔ خاص آپ کا وصف جو ہے، جب محدثین آپ کو یاد فرماتے تو کہتے یہ خادم رسول ہیں۔ یہ تو آپ یہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر کسی بھی معاملے میں اف تک نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، تھوڑا غور کیجیے آپ، یعنی خادم کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال آپ خدمت فرمائے، اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کرتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، میرا کوئی بھی عمل ہوتا تو اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار تو بڑی بات ہے، بلکہ اف تک آپ نے نہیں فرمایا۔ ناپسندیدگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوتا ہے، اس کا بھی آپ نے اظہار نہیں فرمایا۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ، اور یقیناً آپ کے اخلاق کریمہ کا مظہر عتم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کے بارے میں بھی بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے اقطاب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی عادات کریمہ بڑی پیاری تھی۔ آپ غریبوں کا ہمیشہ خیال فرماتے، بیواؤں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کوئی مسافر آتا تو بھوکا پیٹ نہیں رہتا، کوئی مہمان آتا اسے رہنے کے لیے سایہ دیا جاتا، بلکہ آپ کے پاس روزانہ لنگر کا اہتمام ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے خادم کو یہ فرما دیے تھے کہ میرے پاس، میرے مصلے کے پاس جو بھی مال رکھا ہوا ہے اسے لے لینا، اور لے کر مہمانوں کی، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جو بھی نذرانے آپ کے پاس آتے، آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ آپ کا خود یہ قول مبارک ہے، اگر مجھے صبح کے وقت میں 1000 دینار یا درہم مل جائے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات ہونے سے پہلے پہلے سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاقی معاملہ۔ اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بڑوں کا جہاں احترام فرماتے، اپنے جو چھوٹے ہوتے اس پر بھی جو ہے مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرتے، یہاں تک کہ بالکل چھوٹے بچے ہوتے ان سے بھی بڑی محبت اور پیار کا اظہار کرتے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں یہ بڑی کمی نظر آتی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو بڑے کا احترام نہیں کرتا، کوئی بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بڑے پن کا اس پر احسان جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر ایک اعتبار سے
بہت بڑے ہیں اپنے دور اور زمانے میں، پھر بھی آپ جو بھی آپ کے سامنے چھوٹا بھی ہوتا تو آپ اس سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے آپ کے سامنے آ جاتے تو آپ سلام کرنے میں ان پر بھی پہل کیا کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی اس انتظار میں نہیں رہتے کہ یہ تو چھوٹا ہے یہ مجھے سلام کر، چونکہ آج ایک عادت بن گئی ہے، بلکہ عوام تو عوام ہے، علماء ہو یا پیر صاحب ہو، وہ بھی یہی چاہتے کہ میں بڑا ہوں تو مجھے لوگ سلام کریں، میرے پاس آئیں۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود ہر ایک نیکی کے سلسلے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر چند ایک بچے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو انہی بچوں میں سے ایک نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جا کر یہ کہا کہ میرے لیے مٹھائی لا کر دے دیجیے۔ اس نے کچھ پیسے دیے، آپ لے لیے، لے کر اس ایک بچے کے لیے دکان تک تشریف لے گئے اور لا کر جو ہے مٹھائی لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب دوسرے بچے بھی کھیل رہے تھے، وہ بھی دیکھا دیکھی، چونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک کچھ کرتا ہے تو دوسرا بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرا بچہ بھی آپ کے پاس آتا، وہ بھی یہی کہتا کہ حضور میرے لیے بھی مٹھائی لا دیں، آپ اس کے خاطر بھی تشریف لے جاتے اور لا کر مٹھائی خریدتے اور خرید کر لا کر اس کے ہاتھ میں دیتے۔ تیسرا بچہ، چوتھا بچہ، پانچواں بچہ، سب ایک ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو زحمت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ماتھے پہ ذرہ برابر شکن نہیں آتی اور آپ برا محسوس نہیں فرماتے، صرف اور صرف بچوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے اخلاق کا مکمل مظاہرہ فرماتے ہوئے ان کی خواہش کو، ضرورت کو پورا فرماتے۔ حالانکہ کوئی اور ہوتا، بلکہ کوئی اور عالم بھی ہوتا، اس سے اگر کہہ دیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ کسر نفس ہے، یہ میری شان کو گھٹانے کا معاملہ ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اخلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک مومن کا، اور یہاں تک کہ اگر وہ بچہ بھی ہے تو اس کے بچے کا دل رکھ لیں۔ آپ اگر آپ کسی کے دل کو خوشی پہنچائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ایک مومن مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو بڑا پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کا خود یہ فرمان ہے کہ میں نے جہاں پر بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، تو مجھے دو باتیں بڑی پسند آئی، ایک غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری بات حسن اخلاق۔ ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق ہیں، یہ کہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو اپنائیں ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ کھانا کھلانے کا معاملہ آپ کے پاس روزانہ لنگر لگا کرتا تھا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دیگر محدثین نے یہ فرمایا کہ آپ کی عادت کریمہ خاص یہ تھی کہ روزانہ تو آپ کا ایک خادم جو ہوتا تھا وہ گھر کے باہر نکل کر کسی چوراہے پر، کسی گلی پر جو ہے ٹھہر جاتا اور آواز دینے لگتا کہ ہے کوئی بھوکا جسے کھانے کی ضرورت ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے عمل ہوتا تھا۔ اور آپ کی خاص عادت مبارکہ بھی یہ رہی کہ آپ ہر ایک 11 کا دن گزر جاتا، 12ویں شب آتی تو نبی کریم علیہ السلام کے نام پر ایک بڑا لنگر کا اہتمام فرماتے۔ سبحان اللہ، اس کی شان آج بھی نظر آتی ہے۔ 800 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم جیسے غوث اعظم کے چاہنے والے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 11ویں کے جو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی فیضان ہے۔ آپ نے جس کا آغاز فرمایا تھا وہی سلسلہ ابھی تک چل رہا، اور جو ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ کو کوئی چیز عطا کی، تو یاد رکھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات بات؟
یقیناً مال اگر آپ کو مل گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی آزمائش ہے سمجھے۔ وہ کون سی آزمائش ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا تو ہمیں چاہیے کہ وہی اس کا مالک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی راہ میں ہم اسے خرچ کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اور جو ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، وہ خیرات کریں گے، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہیں۔ لیکن اسی مال کی وجہ سے آپ راہ حق سے بھٹک گئے یا پھر کسی وجہ سے بہک گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مال کی وجہ سے کر بیٹھے، تو سمجھ جائیے یہی مال آپ کی آزمائش کا سبب بنا اور آزمائش میں آپ ناکام ہو گئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال نہ دے تب بھی وہ رب تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہے اور اپنی زبان سے شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اگرچہ دنیا کی حقیر دولت عطا نہ فرمائی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر ایک غریب ضرورت مند روتا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ اس سے ملاقات کرتے، پوچھتے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دریا پار کرنا ہے اور میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، اور میں جا کر کشتی بان سے کہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے اس کنارے پہنچا دو، تو اس نے جو ہے مجھے منع کر دیا، نہیں پہنچایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا کے لیے، اور آپ کے ہاتھ ابھی بلند ہی ہوتے کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا اور کچھ دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، دینار کی تھیلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس کبھی کچھ ہوتا تو نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جانب یہ اشارہ فرمایا، لو اقسم علی اللہ لا بر، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں دینار کی تھیلی پیش کرتے، آپ اسے لے لیتے اور لے کر اس غریب محتاج ضرورت مند کو عطا کر دیتے، یعنی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کتنا ہے، بلکہ آپ لیتے، ایک ہاتھ سے لیتے، دوسرے ہاتھ سے عطا کر دیتے اور کہتے جاؤ کشتی والے کو سارا مال دے دو اور اس سے کہہ دینا کہ تمہیں دوسرے کنارے پہنچا دے، اور تمہارے علاوہ جب بھی جو بھی ضرورت مند جس کے پاس مال نہ ہو وہ آئے تو بغیر مال ہی کے اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں پر لوگوں کی دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہیں پر کوئی محتاج اور ضرورت مند آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور ایک مرتبہ تو آپ کے صاحبزادے خود بیان کرتے ہیں کہ ہم غالباً حج کے ارادے سے نکلے، اور جب حج کے ارادے سے نکلے ایک مقام حلہ جس کی جگہ کا نام ہے، تو اس مقام پر آپ کو رکنا ہوتا ہے رات، کیونکہ قافلے چلتے رہتے، رات آ جاتی، سفر نہیں کیا جا سکتا، تو رکنے کا ارادہ فرماتے۔ تو آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیرانے پیر ہے، تو آپ یہ فرماتے کہ دیکھو اس محلے میں، بستی میں، گاؤں میں معلوم کرو سب سے زیادہ غریب گھر کس کا۔ سبحان اللہ، کیسا آپ کا طرز عمل ہے دیکھیں۔ تو معلوم کیا جاتا کہ ہاں ایک ہے غریب جو بوڑھا بوڑھی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، یہ ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے کہ جاؤ جا کر ان سے اجازت لو، آج رات ہم انہی کے گھر پر قیام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آج کل کے پیر اور مشائخ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جہاں معلوم کرتے ہیں، جاتے ہیں کسی جگہ پر تو پہلے یہ معلوم کرتے سب سے زیادہ امیر کون سا گھر ہے اور کہاں پر زیادہ فیسلٹیز ہے جہاں، اور وہیں پر رکتے ہیں، غریب کے گھر جانا پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور بھی عام عوام میں کوئی ہوتا ہے تو اس کا بھی نظریہ یہی ہوتا کہ میں کسی غریب کے گھر کیوں جاؤں، وہ تو یہی چاہتا کہ میں کسی غریب کے گھر پر قدم رکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر ہے،
غوث اعظم روشن ضمیر ہے، اتنی بلند شانیں رکھتے ہوئے بھی آپ یہی پسند فرماتے کہ میں غریب کے پاس رکوں گا، اور اسی ارادے سے آپ غریب کے گھر پر رکتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اس گاؤں کے جو رئیس ہے اور امیر زادے ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے محلے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور فلاں غریب کے گھر میں رکے ہیں، تو سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے اور ملاقات کے ارادے سے جاتے، اور جب بھی جو بھی امیر آپ کی بارگاہ میں جاتا، رئیس جاتا، تو اپنی جانب سے تحفے لے کر جاتا، آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے جاتے، یہاں تک کہ بکریاں وغیرہ بھی پیش کیے جاتے، تو بہت سارا مال جو جاتے لے جاتے، آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے۔ تو آپ کا یہ طریقہ رہا، عادت کریمہ رہی کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ دیتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے، اور کس لیے قبول فرماتے؟ تو آپ اپنے لیے قبول نہیں فرماتے، محتاجوں اور ضرورتوں کو عطا کرنے کے لیے قبول فرماتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ قبول فرما لیتے، وہ امیر آتے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوپڑی کو دیکھنا پسند نہیں کیا ہوگا، لیکن پیرانے پیر کا کرم ایسا ہوتا وہ بھی اس جھوپڑی میں چلے آتے، تو بہت کچھ پیش کرتے۔ صبح ہوتی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جانے کا ارادہ فرماتے، جتنے نذرانے آپ کی بارگاہ میں رات بھر پیش ہوتے وہ سب کے سب اس غریب کو عطا فرما دیتے، عطا کر کے چلے جاتے۔ تو معاملہ یہ ہوتا جو سارے محلے میں گاؤں میں سب سے زیادہ غریب ہوتا، اب اس کی شان یہ ہوتی کہ سارے محلے میں اب وہ سب سے زیادہ امیر ہو جاتا۔ کیسے ہو جاتا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم کی برکت سے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عطا ہے، یہ جود و سخا کا معاملہ ہے۔ یقیناً جس طریقے سے آپ کے نانا جان ہم سب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مقصد لے کر آتا، اگر کوئی دنیا لینے آتا اسے دنیا بھی عطا کرتے، کوئی اگر جنت مانگنے آتا تو اسے جنت بھی عطا فرماتے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا بابا جان جس طریقے سے مختار نبی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اختیار عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو آپ کی بارگاہ میں جو جس مقصد کو لے کر آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمہ کا ایک چھوٹا سا جو ہے نمونہ ہے۔ اب آگے بڑھے ہم اور آپ، الحمدللہ ہم میں سے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے سلاسل ہیں جن میں 4 بڑے سلسلے مانے جاتے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے سلسلے دنیا بھر میں، یقیناً سب حق ہیں، لیکن سلسلہ قادریہ تمام سلاسل میں افضل اور اعلیٰ، اور سلسلہ قادریہ کا فیضان تمام سلاسل والوں کے درمیان میں بٹتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان تمام سلاسل اور تمام سلاسل کے جتنے شیخ ہیں، مشائخ ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیضان عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں سے بھی بڑی محبت فرماتے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک صحیفہ پیش ہوا، ایک کتاب پیش ہوئی جس میں میرے مریدوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد القادر، اس میں تمہارے مریدوں کا نام ہے، تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے تمام مریدوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو داروغہ جہنم نے یہ فرمایا کہ آپ کے مرید کو جہنم سے کیا واسطہ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا قول ہے، دیکھیں آپ کے مرید کو جہنم سے کیا واسطہ۔ اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو اس وقت تک وہاں سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے ہر ایک مرید کی بخشش نہ کروا دوں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم قادری غلام ہیں، اگر ہم سچے قادری غلام بن جائیں تو ہماری یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔
اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے یا میرے مریدوں کا مرید جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے موت اس وقت تک عطا نہیں کرے گا جب تک کہ اسے توبہ کا شرف عطا نہ ہو جائے. یعنی مرنے سے پہلے جو سچا قادری غلام ہوگا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے قادری مرید اور غلام بن جائیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی محفل میں جو مرید حاضر ہوتے رہتے تو آپ کی توجہ ان پر ہوا کرتی. کوئی اگر کبھی کسی وجہ سے حاضر نہ ہوتا تو آپ اس کے بارے میں بھی پوچھا کرتے. آپ اس کے بارے میں بھی پوچھا کرتے. اور آج کل کے پیران عظام کو بھی چاہیے کہ مرید اور پیر کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے. جس طریقے سے مرید اپنی محبتوں کا اظہار پیر کے ساتھ کرے اسی طریقے سے پیر کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی محبت اور شفقت کا اظہار مرید کے ساتھ برابر کرتا رہے. پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہی رہا ہے کہ آپ اپنے مریدوں پر توجہ فرماتے. کوئی اگر حاضر نہ ہوتا تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے کہ وہ مرید کہاں ہے. تو جب بتایا جاتا کہ بیمار ہے تو آپ اپنے گھر سے نکل کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہوتا کہ آپ کا کوئی مرید جو برابر حاضری دیتے رہتا آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر نہ ہوتا تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے. اور جب بتایا جاتا بیمار ہے تو آپ جو ہے وہاں پر چل پڑتے اور جانے کے بعد گھر پہنچتے تو معلوم یہ ہوتا کہ وہ مرید گھر پر نہیں ہے بلکہ اپنے باغ میں ہے. تو آپ گھر سے باغ کی جانب چل پڑتے. حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کرتے؟ میں آیا ہی ملنے کے لیے گھر پر نہیں ہے وہیں سے ناراض ہو کر لوٹ جاتے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخلاق کا معاملہ ہے کہ آپ وہاں سے باغ کی جانب جاتے اور باغ میں جا کر اس سے ملاقات کرتے، عیادت کرتے اور وہاں پر بیٹھتے. اور اس کے بعد وہاں معلوم یہ ہوتا کہ مرید کے باغ میں 2 درخت اچھے خاصے تھے لیکن وہ سوکھ گئے ہیں جس کو کاٹنے کا ارادہ اس مرید نے کر لیا ہے. بتایا جاتا آپ کو تو آپ ایک درخت کے پاس جاتے، وضو فرماتے اور دوسرے درخت کے پاس جا کر نماز پڑھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دونوں درخت جو سوکھ گئے تھے اسے سرسبز و شاداب فرما دیتے. تو اس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید جو بیمار ہے ان کی عیادت بھی فرماتے، سنت رسول ادا فرماتے اور اسے دلاسا بھی دیتے اور آپ کے ذریعے جو خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ بھی عمل کرتے تاکہ میرا مرید میرے عمل کے ذریعے سے خوش ہو جائے. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا معاملہ ہے. اور آپ کی کرامات کے بارے میں تو یقیناً جگ ظاہر ہے، دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء، اولیاء، اقطاب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جتنی کرامتیں آپ سے صادر ہوئی ہے کسی اور ولی سے اتنی کرامتوں کا صدور نہیں ہوا. بولیے سبحان اللہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات اور عظمت و شان عطا فرمائی کہ آپ کی ذات اطہر سے بھی اتنے معجزات ظاہر ہوئے کہ جو کسی اور نبی سے اتنے معجزات کا ظہور نہیں ہوا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً امام الاولیاء والاقطاب ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ پر کرم ایسا ہوا کہ سرکار کے کرم سے آپ کے ذریعے بھی اتنی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، کسی اور ولی سے اتنی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا. بلکہ اولیاء نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہے، متواتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اتنی کرامتیں ثابت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر اولیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بڑے ادب سے حاضر ہوں اور اپنی زبان کا مکمل خیال کریں. یعنی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خلاف شرع ہو. اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ وہاں تو زبان بھی سنبھال کر رکھے اور دل بھی سنبھال کر رکھے. وہاں کیوں؟ اس لیے کہ
اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور تصرف عطا فرماتا ہے کہ آپ کے دل پر جو خطرات گزرتے رہتے اللہ والے اسے بھی جان لیتے، بلکہ اولیاء اللہ ہوتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی۔ یہ اولیاء نے، علماء نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اور زمانے میں بہت سارے اولیاء کرام رہے، انہی میں سے ایک ولی کامل شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے ایک مرید ہوتے ہیں، وہ مرید کا ارادہ یہ ہوتا تجارت کی غرض سے اپنے ملک شہر بغداد سے باہر جائے، شام کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر نکلنے کا ارادہ ہوتا، تو وہ اپنے پیر شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے معاملے کو پیش کرتے کہ حضور میں اپنے بزنس اور تجارت کے لیے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب وہ بھی شیخ کامل ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے، تو وہ یہ فرماتے کہ ابھی تم سفر کے لیے مت نکلو، ابھی تم سفر کے لیے مت نکلو، تمہارے لیے جان جانے کا اندیشہ ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ پورے طور پر ارادہ کر لیتے، کیونکہ وہ ہوتے بعض مرید، یعنی وہ ٹھان لیتے، ارادہ کر لیتے، کرنے کے بعد بھی پھر پیر صاحب کے پاس جاتے، حضور اجازت دے دیجیے۔ یاد رکھیں اگر کوئی پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے اور کسی مرید نے اس سے کوئی حکم سن لیا تو اب مرید کے لیے ضروری اور لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے پیر کی بات ہی پر عمل کرے، اس کے خلاف نہ کرے۔ لیکن اب وہ مرید بھی جو ہوتے بڑے عقل مند ہوتے، وہ چلے جاتے پیرانے پیر کی بارگاہ میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے اور جا کر عرض کرتے کہ میرا جانے کا ارادہ ہے تجارت کے لیے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ ملاحظہ فرماتے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم جا کر سلامت واپس آؤ گے۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ جاؤ گے، قافلہ لے کر جاؤ گے تجارت کا، اور نفع کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ وہ چلے جاتے مرید اور جانے کے بعد اپنا جو سامان ہوتا بیچ دیتے اور اچھا خاصا نفع بھی کما لیتے، واپس لوٹتے ہیں اور لوٹتے وقت ایک جگہ پر قیام کرتے رک جاتے، اور رکنے کے وقت میں وہ نہانے کا ارادہ کرتے۔ تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ گھروں میں حمام نہانے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا، کسی ایک محلے میں حمام بنے ہوتے تھے، حمامات بنے ہوتے تھے، وہاں جا کر وہ غسل وغیرہ کرتے تھے، مسافر خانے وغیرہ جس طریقے سے بنے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی ارادے سے جاتے ہیں اور غسل کرنے کا جب ارادہ کرتے تو ان کے پاس جو مال ہوتا وہ نکالتے اور طاق پر رکھ دیتے ہیں اور غسل کر لیتے اور مال لینا بھول جاتے اور گھر پر چلے آتے، مسافر خانے میں آتے اور وہاں پر سو جاتے، اور جب سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکو ان کے قافلے پر حملہ کر دیتے اور حملہ کرنے کے بعد سارا قافلے کا مال لوٹ لیتے، ان کا بھی کمایا ہوا مال لوٹ لیتے، اور اس کے بعد ان کے گلے پر چاقو چلا دیا جاتا۔ جیسے ہی خواب میں یہ معاملہ ہوتا وہ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھتے ہی ان کو یاد آتا کہ میں نے اپنا مال حمام میں وہاں رکھا تھا غسل خانے میں اور بھول گیا ہوں۔ فوراً جاتے اور جانے کے بعد طاق میں سے مال نکال لیتے اور وہاں پر رہتا لے کر چلے آتے، اور اس طریقے سے پھر اپنا پورا سفر مکمل کر کے شہر بغداد پہنچ جاتے، اور پہنچنے کے بعد اپنے پیر شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر کہتے کہ حضور میں جو ہے اپنی تجارت کے قافلے کو لے کر سفر پر نکلا تھا، گیا تھا اور جا کر صحیح سلامت نفع کے ساتھ واپس لوٹا ہوں۔ تو آپ کے پیر کامل ہوتے، وہ یہ کہتے شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ سنو تم میرے پاس آئے ہو، جاؤ پیرانے پیر عبد القادر کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا شکر ادا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ تمہارے حق میں دعا کیے، تب جا کر تمہارا جو معاملہ زندگی میں ظاہری حیات میں ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ٹال دیا اور وہ معاملہ خواب میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شیخ جو ہے
شیخ کامل جب یہ کہتے تو آپ کے مرید پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد معاملے کو پیش کرتے اور کہتے کہ میرے پیر نے یہ کہا ہے، تو آپ یہ فرماتے کہ ہاں شیخ حماد تمہارے پیر نے جو کہا یہ سچ ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ظاہری حیات میں زندگی میں ہونے والے معاملے کو ٹال دیا اور اس عمل کو جو ہے خواب میں کر دیا گیا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم پیر عطا فرمایا۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبت کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، اور پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی عام بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا تو اسے پیر کامل بنا کر آپ بھیجا کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں یقیناً بڑے بڑے اولیاء بھی حاضر ہوتے، بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہوتے، اور جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اپنی من مانی مراد حاصل کر لیتا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بوڑھی عورت اپنے پوتے کو غالباً آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی اور اس غرض سے پیش کرتی کہ حضور یہ میرا بچہ ہے اور آپ اس کی تربیت فرما دیں۔ تو تربیت کے لیے چھوڑ کر وہ چلی جاتی، اور جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد اپنے پوتے سے ملنے کے لیے وہ بوڑھی عورت آتی ہے، اور جب آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے اور اچھے اچھے لذیذ کھانے آپ تناول فرما رہے ہیں، اور مرغا یہ بھی آپ نے تناول فرمایا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ اور جب آپ اپنی بیٹے سے وہ ملاقات کرتی ہیں تو بیٹے کے پاس یہ دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا چھوٹا بچہ جو ہے تربیت کے لیے جسے میں نے چھوڑا ہے وہ سوکھی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ اب ماں ہوتی ہے، یقیناً اس کی اپنی محبت کا معاملہ ہوتا، وہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلی جاتی اور جا کر کہتی کہ حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنے بچے کو چھوڑا تاکہ آپ اس کی تربیت کریں، یقیناً آپ تربیت تو کر رہے ہوں گے، آپ یہاں بیٹھے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، مرغا تناول فرما رہے ہیں، اور میرا بچہ جو ہے وہاں سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بڑھیا کی بات کو سننے کے بعد آپ اپنے دسترخوان پر رکھے ہوئے مرغے کی جو ہڈیاں ہوتی ہے اس پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور قم باذن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو جیسے ہی آپ فرماتے ہیں وہ جو ہڈیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس میں جان آ جاتی اور وہ پکارنے لگتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہے، جب اس کی تربیت کامل ہو جائے گی اور جب اس کا مقام یہ بن جائے گا تب وہ بھی جو چاہے کھا لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ساری روئے زمین میں آپ پیر اعظم ہیں، غوث اعظم ہیں، اور آپ جیسا غوث اور آپ جیسے غوث ہونے کی نظیر کہیں پر نظر نہیں آتی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام روئے زمین پر افضل اور اعلیٰ ہونے کی دلیل جو ہے دیگر انبیاء نے بھی دی ہے۔ ایک شخص جس کا نام سنان ہوتا ہے وہ دور مقام سے غالباً یمن سے جو ہے وہ چل کر شہر بغداد آتا ہے، بارگاہ غوث رضی اللہ تعالی عنہ میں آ کر وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے یہاں پر آئے ہو اور یہاں کا پتہ تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ شخص عیسائی ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مذہب عیسائیت پر تھا، میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور میری خواہش یہ بھی تھی کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا جو ساری دنیا میں امت محمدیہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اسی ارادے سے میں سو گیا، اور جب میں سویا تو میرے خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور لا کر انہوں نے یہ کہا کہ اے سنان سن لے، جس کی تلاش تجھے ہے وہ شہر بغداد میں رہتے ہیں اور ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کے دست حق پر اسلام قبول کر لو۔ جیسے ہی خواب یہ دیکھ لیتے بیدار ہوتے، اور وہ یہ کہتے خواب دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا
شہر بغداد آیا اور آ کر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم شان والے ہیں، اور ہم میں جو قادری غلام ہیں، قادری نسبت رکھتے ہیں، یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچے قادری غلام بن جائیں، ہمارا عمل وہ ہو جو ہمارے پیر کا عمل رہا ہے، اور جس عمل سے پیران پیر راضی ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، تبھی جا کے ہم سچے قادری غلام بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 91 سال کی عمر عطا فرمائی۔ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 470 یا 71 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہوا 560 یا 61 ہجری میں ہوا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور آج تک آپ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جب جب موقع ملے ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے رہیں۔ آج ہم دنیا میں ان کو یاد کریں گے، میدان محشر میں انشاءاللہ وہ ہمیں بھولیں گے نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، آئندہ جمعہ کو ہم 6 دسمبر کی مناسبت سے مذہب اسلام میں مسجد کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کیے سنت ادا کریں۔